الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک نماز پنجگان کے اوقات، سنتیں اور ہر نماز کے فضائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے، اس سے پہلے آپ سب رحمہ فور آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس میں بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو اللہ کا پیغام پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچ سکے، اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں۔ کمنٹس بھی ڈالیں کہ آپ کا یہ ویڈیو کیسی لگے، شکریہ۔ آئیے جانتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں ماشاءاللہ سبحان اللہ حکم دیا، یعنی نفس و وجوب صلات کی دلیل یہ حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حکم دے دیا، یعنی پڑھو۔ ایک اور آیت میں ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهَا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اپنے رب کی تسبیح و تحمید سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کرو، اور رات کے وقت کچھ اوقات میں بھی تسبیح بیان کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم رضائے الہی حاصل کرو۔ اب اس میں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام اوقات کا بتا دیا، سبحان اللہ، اور دن کے کناروں کا بھی بتا دیا۔ اس میں تسبیح کہ اس میں یہ نہ کہ ہمیں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ہم اپنے کام میں بھی، روزی کمانے میں بھی جب شامل ہیں تو ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز ہے، غروب سے پہلے عصر کی، اور اوقات شب میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور دن کے کناروں پر ظہر کی نماز ہے۔ نماز کی فرضیت ماشاءاللہ سے ہم سب کو ماشاءاللہ سے پتہ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اوقات میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے پیغمبر علیہ السلام غنیۃ الطالبین سے پڑھیں۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل ان وقتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے نماز ادا فرمائی، ان کا ذکر احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک انصاری نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فجر نماز کے بارے میں دریافت کیا، سب سے پہلے کس نے ادا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھا۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور نماز ظہر کو سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ سبحان اللہ۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اور سب سے پہلے عشاء کی نماز اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ سبحان اللہ۔
ان کی حالت ایسی تھی جیسے یعنی مرغی کے چوزے جیسے ایسے بتائی گئی کمزور۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے نا تو ایسے تھے، بغیر بالوں پر کے ہوتا ہے نا، اگزامپل دی یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بالکل۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، بطن ماہی سے نکلے، یعنی ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی کے پیٹ سے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، رائے۔ تو جب اس کی بات ہو رہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات لگ گئی، اور وہ اپنی شان کے مطابق آپ سے حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو آیا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسا عذاب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اب تم مجھ سے راضی ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت کھڑے ہوئے اور 4 رکعت عشاء کی نماز کی ادا فرمائی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یقیناً میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے فرض ہونے والی نمازیں کون سی تھیں، آئیے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے فجر اور مغرب کی نماز واجب ہوئی تھی، اور اسی کے بارے میں حکم ہوا تھا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کا یہی مطلب ہے، یعنی آپ اپنے رب کی تسبیح صبح شام کیا کیجئے، یہاں تک کہ آپ کو شب معراج میں 5 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان نمازوں میں سب سے پہلے نماز فجر کی ہے، اس کے بعد ظہر کی ہے، جیسے کہ 2 نمازوں کا ہوا نا، فجر اور مغرب کی نماز واجب ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب شب معراج میں نمازوں کا تحفہ، اس کا ذکر ہوا۔ سبحان اللہ۔ نماز جو ہے، سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب ہے کہ نماز پنجگانہ کے فضائل جانتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک تمثیل ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غور کرو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا انہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پنجگانہ کا بھی یہی حال ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اگزامپل دے کے بتا دی کہ نہر اس میں انسان صاف 5 وقت کا غسل لے تو کیا انسان میلا ہو سکتا ہے؟ بہت خوبصورت۔ تو نماز پنجگانہ کا بھی یہی حال ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ ابو ثعلبہ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رات بھر جلتے ہیں، جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو وہ نماز دھو ڈالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس وقت سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس سے پہلے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، یہاں تک کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 5 نمازوں کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پانی وضو کے لیے طلب فرمایا اور وضو کیا اور ارشاد کیا کہ میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو فرماتے دیکھا تھا میں نے۔ پھر فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اس کے فجر سے لے کر ظہر تک تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اس کے بعد جس نے عشاء کی نماز ادا کی اس کے مغرب سے عشاء تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ بستر پر تمام رات لیٹا رہے، لیکن صبح کو اٹھ کر اس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو عشاء سے فجر تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لوگوں کے عرض کیا یہ تو نیکیاں ہیں اور باقیامت صالحات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے کہ یہ تو نیکیاں پہلے ہیں، تو پھر باقیامت صالحات کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ہم نے جانا آج صالحات کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر بن محمد نے باروایت اپنے جد محترم بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز رب کی خوشنودی، ملائکہ کی محبت، انبیاء علیہ السلام کی سنت، معرفت کا نور، ایمان کی اصل، اللہ اور بندے کے مابین شفیع نمازی کی قبر کا چراغ، قبر میں اس کے پہلو کے لیے بستر، منکر نکیر کے سوال کا جواب، اور قیامت تک کے لیے قبر کے اندر ایک غمگسار دوست کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا، کتنے پیارے پیغام ہے۔ نماز جب پڑھے گا دنیا میں پابندی سے تو کیا ہے، ان کے سارے اوصاف بیان کر دیے۔ اللہ ہم سب کو نمازی، 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو، موجودہ کو، آنے والی کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی پابندی نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کی اس امت کو جو نہیں پڑھے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں، توبہ کر لیں سب لوگ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی وقت ہے، شعبان شریف کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور رمضان شریف آنے والا ہے، تو اپنی نمازوں کی طرف غور کیجیے، اب نفلی روزے رکھیں۔ رمضان شریف کے مہینے کی آمد کی یہ تیاریاں ہیں۔ خوب سے خوب درود پاک پڑھیے۔ درود پاک سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن شعبان شریف خاص کس کا ہے؟ پیارے آقا صلوات و سلام کا مہینہ ہے، تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، تو چلتے پھرتے پڑھیں، سوتے اٹھتے پڑھیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو نمازی کے اوپر سایہ فگن ہوگی، سبحان اللہ، اس کے سر کا تاج ہوگی، تاج جانتے ہیں؟ کیپ، ٹوپی، اور ایک تو سادی ٹوپی ہوتی ہے، یہ تاج کا ہے۔ تاج وہ ہوتا ہے جو شاہانہ چمکتا ہوا، ماشاءاللہ سے بڑے بڑے لوگ پہنتے ہیں نا، بادشاہ لوگ، تاج۔ اس کے بدن کا لباس اور اس کو رات دکھانے کے لیے نور بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ کتنی پیاری بات ہے، قبر میں اندھیرا، اور جو نماز پڑھے گا تو وہ تو روشنی کی طرف لے کے جائے گی، اور ایک غمگسار دوست کی مانند ہے۔ کتنے ہم نے برکات پڑھی، سبحان اللہ۔ تو جب نور بن جائے گی، یہ نور نمازی کے آگے آگے رواں دواں ہوگا، سبحان اللہ۔ نمازی اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مومنوں کے لیے حجت ہوگی، میزان کو بھاری کرے گی، پل صراط سے گزرنے کا واسطہ بن جائے گی، جنت کی کلید ہوگی، اس لیے کہ نماز میں تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی، تقدیس بھی ہے اور تعظیم بھی، اس میں قرات بھی ہے اور دعا بھی۔ غرض یہ کہ تمام اعمال سے افضل وقت پر ادا کی جانے والی نماز ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انعامات کا پتہ چلا ہے، اور ہم ہیں کہ نماز سے مطلب میں کہنا نہیں چاہتی، بہت سارے لوگ غافل بھی ہیں اور ہماری نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ لوگ ان کے بارے میں جانیں گے کہ نمازوں کے اوقات اول، درمیان، آخر میں پڑھنے کے کیا افضال ہیں۔ ابھی یہ جانتے ہیں کتنی پیاری باتیں اللہ نبی کی اس امت کو، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، نفلی عبادت کریں، رات کو آنکھ کھلے اٹھ کے 2 رکعت نماز کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، کروٹ بدلتے ہوئے راتوں کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسے الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں بستر پہ۔ جو مومنین ہیں، صالحین ہیں، جو متقی ہیں، انہی کا قرآن پاک میں ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبہم،
کہ وہ اپنی کروٹیں بدلتے ہوئے تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور کرو یہ ماشاء اللہ اللہ ہم سب کو ایسا کھرا اور ایسا صاف کر دے، اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو ہم ہر چیز چھوڑ کے اپنی نماز کو پہلے ادا کریں، آمین۔ نماز دین کا ستون ہے، یہ سب جانتے تو ہیں، اور اسلامی کتابوں میں شروع سے پڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے تھے، پانچوں نمازیں دین کا ستون ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ستون کس کو کہتے ہیں؟ پلر کو۔ پلر کون سے ہوتے ہیں؟ کسی چیز کے نیچے اس کو سپورٹ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں نا، مضبوطی کے لیے، تاکہ اس کے اوپر جو بھی چھت ڈال رہے ہیں یا کوئی شیڈو ڈال رہے ہیں تو وہ گرے نا، تو ستون اس کو کہتے ہیں، رائٹ، کہ مضبوطی کے لیے۔ تو جب ستون کا بتایا گیا کہ بغیر نماز کے دین کو قبول نہیں فرمائے گا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا ان سے اول یا بعد کو کچھ اور بھی ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن سے پہلے یا بعد کو اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ مطلب فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نفل بھی ادا کرے جب۔ اور اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا، یعنی 5 نمازوں فرض کی بات ہو رہی، پابندی کی، کہ میں ان 5 نمازوں کی پابندی کروں گا، ان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جو نفل پڑھنے ہیں اس کی بھی بہت برکاتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ قیامت میں بندے سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اول نماز کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں پوری ہوئیں تو پوری لکھی جائیں گی، اگر پوری نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل دیکھو، اگر وہ تم کو مل جائیں تو جو کچھ اس نے کھویا ہے، یعنی فرض، یعنی قضا بھی ہوگی، فرض نمازیں بھی ادا آ گیا نا، میں سبحان اللہ ساتھ ہی کہ فرض پڑھنے کی بھی عادت ڈال لیں، فرض کے ساتھ جو نفل ہے وہ نہ چھوڑیں، اور سنتیں موقدہ پڑھتے ہیں، سنتیں غیر موقدہ کو بھی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہاں بہت مقبول ہے یہ۔ دیکھیے ابھی دیکھا جو ہم نفل پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ جن کی نمازیں فرض جو ہے نا وہ کھوئے ہوئے ہیں نا، یعنی کہ رہ گئے ہیں، قضا ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھی جاتی، غفلت سب اس میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نفلی عبادت ہم کرتے ہیں نا، نفل پڑھتے ہیں، جب شکرانے کے نفل پڑھ لیے، پھر کوئی اچھی خوشخبری ملی وہ اس کے لیے اللہ کے حمد و ثنا میں نفل پڑھ لیے، عذاب قبر کے پڑھ لیے، پھر ہے خوف کے ہیں نماز، یہ سب نفلی نماز ہیں۔ تو نماز جو نفل ہوتے ہیں نا وہ منت کے بھی ہوتے ہیں، پھر کیا منت کیا درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر ہے شکرانے کے، حاجت کے، جب کوئی چیز مطلب کوئی مہم پیش آئی یا کوئی دعا کرنی ہے، یہ چیز ہو جائے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل، حاجت کے بھی پڑھے جاتے ہیں درخواست کے لیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نفلی باتیں، رات کو تہجد کی نماز ہے، پھر اپنی نماز چاش وہ بھی تو ہم نفل ہی پڑھ رہے ہیں نا، اپنے جسم کا خاص کا شکرانہ ادا کرتے ہیں نعمتوں کا، نماز اشراق ہے، وہ تو نمازیں ہیں تو اسی میں شامل ہوں گی۔ تو جو فرض کے بعد جو جتنے بھی نفل ہیں، نفلی عبادت کی جاتی ہے، نفلی روزے کے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جتنے بھی عامل الصالحات کرے گا اس کا اجر ثواب خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انسان کو، وہ ضائع نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے صرف فرض پڑھ لیے اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دعا بھی نہیں پوری پڑھتے اور بس یہ فرض پڑھ لیے۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مکمل یہی دعا ہے، ہمیں دعا کی بعد میں ضرورت نہیں ہے، جی بالکل، اس میں بتایا کہ الحمد شریف ساری کی ساری دعا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے آگے عاجزی اور انکساری سے
ہاتھ اٹھا کے مانگا کریں، نماز کے بعد 2 منٹ ہی مانگے، دعا ضرور مانگا کریں، انشاءاللہ دعا مغز العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، تو یہ ضرور کریں۔ اور سنتے غیر مقدہ کر کے چھوڑ نہ دیا کریں کہ فرض پڑھ لیے بس یہی کافی ہے، جبکہ ابھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ وہ جو نمازیں ہماری قضا ہو گئیں یا فوت ہو گئیں تو ہم نے نفل جو ادا کیے، تو رب تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ وہ لے آؤ بندے کے نوافل، اگر وہ تم کو مل جائیں تو جو کچھ فرض اس نے کھوئے ہیں اس نفلوں کو سے پورا کر دو۔ یعنی دیکھو نفلوں کی اتنی زیادہ اہمیت کہ فرضوں کے مطابق ان کو پورا کرنے میں نفل جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت انس بن حاکم خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہہ دینا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن بندے سے سب سے اول فرض نماز کا حساب ہوگا، اگر اس نے پوری کر لی ہوں گی تو فبہا، ورنہ اگر اس کے پاس نوافل ہوں تو یہ کمی ان سے پوری کی جائے گی اور تمام اعمال کا حساب اسی طرح کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے اس امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نماز ہی فرض کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیارے میسیجز آج پتہ چلے کہ جو ہم نفل چھوڑ دیتے ہیں اور نفلی عبادتوں کو جو لوگ روک دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے ہیں، خاص راتیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ نفلی عبادت جو کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجات پوری کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ ہماری جو عبادتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جب فرض تو نمازیں فرائض تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو فرض ہیں، لیکن جو کوئی نفلی عبادتیں کرتا ہے انسان تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قرب میں آ جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ جب وہ اللہ کے اور قرب چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب قریب چاہتا ہے نفلی عبادتوں کے ذریعے، ہم تسبیح حمدوں کے ذریعے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس شخص کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ سب اس طرح کی آپ نے سنی ہوگی رائٹ؟ تو یہ کس لیے ہے؟ ظاہری طور پہ نہیں، اس کے مطلب کہ وہ اچھی باتیں سنے گا، اچھی راہ پہ چلے گا، منہ سے کیا ہے تلاوت قرآن پاک پڑھے گا اور اچھے الفاظ بولے گا، پھر کیا ہے اس کے قدم جو ہے نا وہ اچھے راستوں پہ چلیں گے، رائے ہاتھ جو ہے نا وہ صدقات دینے دوسروں کو اللہ کے دیوں میں سے، تو یہ سب چیزیں اللہ کی کرم سے ہوگی نا، تو یہ انعامات ہیں اس انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز پڑھنے پابندی کے ساتھ اول وقت میں پابند بنا دے، ہماری اولاد کو، موجودہ نسلوں کو، اور جیسا کہ اتنے پیارے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا تو کیا یہ خوبصورت ساتھی ہوگے، اور نماز کی جتنی بھی آپ سنیں گے کتنا پیارا پڑھا ہم سب نے، اور ہم کیا ہے کہ اس وحشت سے انسان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، نور کے راستے ایک راستہ بنے گی۔ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت انعامات ہیں ایک نمازی کے لیے۔ اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا ہے، تو زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ لوگ اللہ کے پیاروں کو اپنے دیے ہوئے میں سے ضرور دیں، اور جس وقت کسی کو ضرورت ہے اسی وقت دیں۔ رمضان شریف کا مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ دے دی جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کسی کا ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ اس سے بھی بہت راضی ہوگا، بہت اجر و ثواب دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ تب بتایا، حکم فرمایا، لیکن اس میں کتنی دینی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہو، کس نے بتایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا ہے کہ ان پر وحی نازل کی فرمائی جاتی تھی، سبحان اللہ، تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی وحی آتی وہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ وہ ہر ایک بندے سے کلام نہیں فرماتا، اپنے خاص بندوں پر وحی فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درودوں کروڑوں صلوات و سلام بھیجا کرے، اہل بیت طہار سے، نبی کی آل سے محبت کیا کریں۔ تو درود ابراہیمی
خوب پڑھیں، اس میں تمام آل و آلات کا ہے، لیکن دوسرے درود بھی پڑھا کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان، سب درودوں کی برکت ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں ضروری ہے، اور باقی درود نماز کے بغیر کوئی بھی درود پڑھ لیا جائے تو بہت اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ آپ سب مل کے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم، اللہم ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم توبۃ النصوح کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جو سستی غفلت کسی نہ کسی جس کے اوپر بھی اس کو دور فرما دیجئے، اپنے فضل اپنی رحمت ہم سب پر عطا فرما دیجئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک پڑھ کے اپنی زندگیوں اس کے مطابق جو گزاریں، اس کے لیے ہمیں صحت تندرستی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت ہم ایسا بنا دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منہ میٹھا میٹھا جو درود پاک خوب سے خوب تک پڑھے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کی امت کو بخش دیجئے اپنے فضل اپنے کرم سے، اور ہم سب کو نیک راستوں پہ چلائیے جس پر تو راضی اور تیرا حبیب راضی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے فضل کے بغیر تو کچھ نہیں، پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تیرے کن فیکون کہنے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو جس کو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بخش دے، بس عذاب نار سے بچا کر، اور ہمیں غفلت کی جو زندگیاں بسر ہو رہی ہے اللہ سبحانہ ہمیں بیدار فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ اور وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جاتے جاتے ایک اور پیغام کہ وضو کا آیا ہے، وضو میں سب سے پہلے وضو میں رہیں، کیونکہ انسان جب وضو میں رہتا ہے، جہاں جہاں پھرتا ہے، جو کام کرتا ہے، کمائی نیک کمائیاں کرتا ہے، اس میں اور برکت بھی ہو جاتی ہے۔ خواتین کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں وضو سے کھانا پکائیں گی تو پھر ایک فیملی کنبہ کھائے گی، وہ ذکر اذکار کرتے ہوئے کریں گی، تو پھر اس کی برکات دیکھیے گھر میں کتنی خوبصورتیاں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کہ ان خواتین بھی اس میں شامل ہیں، مرد بھی اپنی زبانوں میں ذکر اللہ ذکر رسول اللہ جاری ساری رکھتے ہوئے دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، نبی کی امت کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے اس امید کے ساتھ۔ ایام بیعت کے روزے کی ہے ماشاءاللہ، نماز کی یہ ہے کہ ایک نمازوں کی حفاظت اور مداوت کے بارے میں اگلا ماشاءاللہ سے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، وہ بھی دیکھیے گا ضرور، اور کمنٹس ضرور دیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس میں تاکہ بیل کا بٹن آن کر دیں، آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔